جی کیف 3 بزنس کلاس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 4. لیکچر نمبر ہمارا 66. چیپٹر کا ٹائٹل ہے فری کنسینٹ اینڈ وائڈ ایگریمنٹ. یہ دو ٹاپکس لا کے ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 4 میں. ایک فری کنسینٹ اور ایک وائڈ ایگریمنٹ. ہمارے 4 پارٹ ہیں. لرننگ آبجیکٹو تو زیادہ ہے 4 سے, پروبیبلی لرننگ آبجیکٹو ہے ہمارے 10, لیکن جو لاجیکل پارٹس ہیں, جو دو بڑے ٹاپک ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں, فری کنسینٹ اور وائڈ ایگریمنٹ ہے, اور ان کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. جو ہمارا پارٹ 1, 2 اور 3 ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے فری کنسینٹ سے, اور جو پارٹ 4 ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے وائڈ ایگریمنٹ سے, جس میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ وائڈ ایگریمنٹس کون کون سے ایسے ایگریمنٹس ہیں جو لا کہتا ہے کہ وائڈ ہے. اور فری کنسینٹ میں ہم اسٹڈی کریں گے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹس میں اسٹڈی کیا تھا کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ اسینشل کے لیے ضروری ہے کہ کنسینٹ بھی فری ہو. اور بھی اسینشلز ہیں جن میں کنسیڈریشن بھی ہے, فار ایگزامپل ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا, اور بھی اسینشلز ہیں, لیکن ان میں ایک اہم اسینشل جو ہے وہ فری کنسینٹ ہے, جس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ کنسینٹ کیا ہوتی ہے, فری کنسینٹ کیا ہوتی ہے, اور اگر فری کنسینٹ نہ ہو کسی کانٹریکٹ میں تو اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم 3 لرننگ آبجیکٹیو اسٹڈی کریں گے. یہ تینوں لرننگ آبجیکٹیو فری کنسینٹ سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. لرننگ آبجیکٹیو نمبر 1 سے لے کے ہمارا لرننگ آبجیکٹیو نمبر 6 تک جو ہے وہ فری کنسینٹ سے ریلیٹ کر رہا ہے, اور 7 سے 10 تک وائڈ ایگریمنٹ سے. تو فری کنسینٹ والے پورشن میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ڈیفینیشن آف کنسینٹ اینڈ فری کنسینٹ. ان دو ٹرمز کی ڈیفینیشن, کنسینٹ کیا ہوتی ہے اور فری کنسینٹ کیا ہے, اس کو کور کریں گے. پھر لرننگ آبجیکٹیو 2 میں کوشچن کو اسٹڈی کریں گے. لرننگ آبجیکٹیو 3 میں انڈو انفلوئنس کو اسٹڈی کریں گے, یہ کیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے کانٹریکٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹیو 1, کنسینٹ اور فری کنسینٹ. کہتا ہے کنسینٹ کیا ہے. کنسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو لوگ جو آپس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ سیم تھنگ ایگری کرے آن سیم تھنگ ان دی سیم سینس. یعنی دونوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سملر ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر جس کی ٹریڈ کی جا رہی ہے, جس کے بارے میں ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. جیسے فرض کیجئے اگر مسٹر اے کے پاس 2 گاڑیاں, ایک بلیک ہے اور ایک وائٹ ہے. اب مسٹر اے بلیک گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے, لیکن مسٹر بی جو ہے وہ اے کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی گاڑی کیا سیل کریں گے. اب مسٹر بی کو نہیں پتا کہ مسٹر اے کے پاس بلیک اور وائٹ دونوں گاڑیاں, وہ سمجھا صرف ایک گاڑی ہے وائٹ, اور مسٹر اے کے پاس 2 گاڑیاں اور مسٹر اے بلیک گاڑی سیل کرنا چاہ رہا ہے. اب مسٹر اے جو گاڑی سیل کرنا چاہ رہا ہے وہ بلیک ہے, اور جو مسٹر بی گاڑی بائی کرنا چاہ رہا ہے وہ وائٹ ہے. تو کیا یہ دونوں سیم تھنگ پہ سیم سینس میں ایگری کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں, کیونکہ اے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور بی کچھ اور سمجھ رہا ہے. تو اس سچویشن میں دونوں سیم تھنگ پہ سیم سینس میں ایگری نہیں کر رہے, اس لیے یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ کنسینٹ ہی نہیں ہے. سملر ایگزامپل ہم نے انسرٹینٹی والے کنسینٹ میں بھی اسٹڈی کی تھی کہ یہاں پہ جو آفر کی جا رہی ہے وہ سرٹن نہیں ہے کہ کس آبجیکٹ کس گاڑی کو سیل یا بائی کیا جا رہا ہے. چونکہ سرٹن نہیں ہے اس لیے اس پوائنٹ سرٹینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کانٹریکٹ وائڈ ہے. اور اگر اس کو کنسینٹ کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو چونکہ دونوں پارٹی سیم تھنگ پہ سیم سینس میں ایگری نہیں کر رہی تو ان میں کنسینٹ بھی نہیں ہے. کنسینٹ نہ ہو تو بھی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ وائڈ ہوتا ہے. کنسینٹ نہ ہو تو جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ہے. اچھا, ایک تو ہے کنسینٹ کہ رضامندی نہ ہونا, سیم مائنڈ سیٹ نہ ہونا پارٹیز کا. ایک ہے فری کنسینٹ. فری کنسینٹ کا مطلب ہے مائنڈ سیٹ سیم ہے, لیکن جو کنسینٹ لی گئی ہے, کنسینٹ موجود ہے لیکن جو کنسینٹ لی گئی ہے وہ جینوئن طریقے سے نہیں لی گئی. اس میں کوئی نہ کوئی یوں سمجھیے 2 نمبری کی گئی, کسی بھی طریقے سے پریشرائز کر کے, انڈو انفلوئنس کے ذریعے سے, غلط بیانی کر کے, دھوکہ دے کے, کسی نہ کسی طریقے سے کنسینٹ لے لی گئی ہے, لیکن اس کنسینٹ میں کوئی نیگیٹو چیز انوالو ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو کنسینٹ نہ ہونا اور چیز ہے, فری کنسینٹ نہ ہونا اور چیز ہے. کنسینٹ کا مطلب ہے دونوں پارٹیز ایگری ہی نہیں کر رہی آپس میں, ایک پارٹی کچھ اور سمجھ رہی ہے, دوسری پارٹی کچھ اور سمجھ رہی ہے, چیز دونوں میں کنفیوژن ہے.
डिफरेंस है, तो वो कंसेंट ही नहीं है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि कंसेंट तो है लेकिन उसको किसी गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया। अब वो कितने गलत तरीकों से ऑब्टेन किया गया है, लॉ उसकी एग्जांपल देता है। लॉ कहता है अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई हो इन 5 में से किसी भी एक तरीके से, तो हम कहेंगे ये कंसेंट फ्री नहीं है। यानी अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है कोर्शन के जरिए से, अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से, अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए से, अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है फ्रॉड के जरिए से, या अगर मिस्टेक के जरिए से, तो हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। जब कंसेंट फ्री ना हो तो याद रखिए एग्रीमेंट वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल होता है। दोनों में फर्क है। वॉइड का मतलब है कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं करवा सकती, इसका अपोजिट है वैलिड। वैलिड का मतलब है दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है। इनके दरमियान के टर्म होते हैं वॉइडेबल, यानी एक पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है दूसरी नहीं करवा सकती। और कौन सी पार्टी इन्फोर्स करवा सकती है, वो पार्टी या कैंसिल कर सकती है वो पार्टी। अवॉइडेबल का मतलब है ऑप्शन है उस पार्टी के पास जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उस पार्टी की ऑप्शन है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, इन्फोर्स करवा ले, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, कैंसिल करवा ले। इसे कहते हैं वॉइडेबल। तो अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड, अगर कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है तो वो नॉर्मली वॉइडेबल होता है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब ये इन टर्म्स को समझना जरूरी है हमारे लिए। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस ये मिलती जुलती टर्म है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ये मिलती जुलती टर्म्स है, इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। मिस्टेक थोड़ा हटके कंसेप्ट है, इसका जो लीगल इफेक्ट है वो भी डिफरेंट है बाकियों से। बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें एक ही रूल अवॉइडेबल है, इसमें रूल थोड़ा सा मजीद, इसमें 1-2 चीजें ऐड होती है मिस्टेक वाले में। तो लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में 5 की 5 सिचुएशंस हैं, हम 5 की 5 स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कंसेंट का मतलब है दोनों पार्टी सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री ना होना। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि इन 5 में से किसी भी तरीके से कंसेंट अगर ली गई हो किसी पार्टी की, उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट नहीं है। अगर फ्री कंसेंट ना हो तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उस पार्टी को लॉ ने ऑप्शन दे दी कि आप अगर कहते हैं हां तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाएगा, आप अगर कहते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आपकी ऑप्शन है, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये तो हो गया हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, छोटा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने डेफिनेशन स्टडी की, कंसेंट की और फ्री कंसेंट की। और फ्री कंसेंट की डेफिनेशन में याद रखें 5 चीजें लिखना लाजमी है, इसके बगैर फ्री कंसेंट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। फिर इसके बाद अब हम अगले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4 आगे चलेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4, 5, 6 उनमें हमने कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक को डिटेल में स्टडी करना है। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 होगा वो क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 अनड्यू इन्फ्लुएंस को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 मिस रिप्रेजेंटेशन को, 5 फ्रॉड को, 6 मिस्टेक को। यानी अगले हमारे जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक एक एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट को डिस्कस कर रहा होगा कि जिस सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं है, एक एक 5 एलिमेंट है हमारे पास, 5 पॉइंट्स है, हर पॉइंट डिटेल में अलग-अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हो रहा होगा। तो हम अब शिफ्ट मूव करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ, जो कि है कोर्शन, जो एक्सप्लेन कर रहा है कोर्शन। कहता है कोर्शन का मतलब क्या है, कहते हैं कोर्शन का मतलब है कमिट करना एक एक्ट, ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉरबिडन बाय लॉ ये टर्म आपको याद आई होगी, इससे पहले हमने कहां पढ़ी है टर्म फॉरबिडन बाय लॉ, इलीगल एग्रीमेंट्स में। इलीगल एग्रीमेंट्स में हमने स्टडी किया था कि ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कोई ऐसा काम करने का एग्री किया जाए जो कि पनिशेबल है। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब पनिशेबल बाय लॉ, यानी इन शॉर्ट क्राइम है, क्राइम किया जाए तो वो है एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। अगर हम उस एक्ट को करें किस लिए, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो याद रखें इसे हम कहेंगे ये किया गया है कोर्शन के जरिए से, ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट इसका स्टेटस क्या होगा, वॉइडेबल। अच्छा, यहां पे एक फर्क ध्यान में रखिएगा,
آپ کے ذہن میں یہ سوال یہاں پہ آنا چاہیے کہ سر اگر ہم ایگریمنٹ کریں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو فاربیڈن بائی لا ہے، وہ تو ایگریمنٹ ہم نے پڑھا تھا وائڈ ہے پریویس چیپٹر میں، وہ ایگریمنٹ ہی وائڈ ہے. یہاں پہ آپ اس کو وائڈیبل کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوشچن ہے اور وائڈیبل ہے؟ دو سچویشن ہے، دونوں میں فرق ہے، فرق ذرا سمجھیے گا. پہلی سچویشن، اے نے بی سے کہا میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا، تم سی کا مرڈر کراؤ. اب یہ جو ان دونوں میں ایگریمنٹ ہوا ہے اے اور بی کے درمیان میں، یہ ہوا ہے ایگریمنٹ ٹو ڈو پنشیبل ایکٹ، ایکٹ فاربیڈن بائی لا. یہ ہے انلیگل ایگریمنٹ جو پریویس چیپٹر میں ہم نے ایگزامپل اسٹڈی کی تھی. انلیگل ایگریمنٹ ہے، یہ وائڈ ہے، اور جو آپ نے کنسیڈریشن ریسیو پے کی ہوگی وہ بھی ریسٹور نہیں ہو سکتی. اگر وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، کام بھی نہیں کرتا، پیسے بھی واپس نہیں کرتا، تو لیگلی ہم اس سے ریکور نہیں کروا سکتے. یہ سچویشن ڈفرنٹ ہے. ایک دوسری سچویشن ہے، کیا اے نے بی سے کہا کہ جا کے سی کی ٹھکائی کرو، سی کو قتل کی دھمکی دو، قتل کرو نا، قتل کی دھمکی دو، اور اسے کہو کہ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی جو اس کی کوٹھی ہے وہ بیچنے کا ایگریمنٹ نہ کیا تو اس کو، یا فار ایگزامپل اس کے کسی فیملی ممبر کو کا مرڈر کر دیا جائے گا. اب یہ سچویشن ہے، اس میں جو ایکٹ فار پچھلے والی ایگزامپل میں ایگریمنٹ کیا گیا تھا ایکٹ فاربیڈن بائی لا کا، وہ ایکٹ ہوا نہیں تھا. یہاں پہ وہ ایکٹ ہوا ہے، اور اس کا پرپز کیا ہے؟ پرپز ذہن میں رکھیے گا، اس کا پرپز ہے کہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے. تو اب لا یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو اس پارٹی کو دھمکی دے کے گن پوائنٹ پہ ایسا کام، اس کی مار پٹائی کر کے اس کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کیا گیا تو اس ایگریمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے؟ لا کہتا ہے اس ایگریمنٹ کا سٹیٹس جو میرے اور سی کے درمیان میں ہوا ہے، جو پریویس ایگزامپل تھی پریویس چیپٹر والی، وہ اے اور بی کے درمیان میں ایگریمنٹ تھا. اب جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اے اور سی کے درمیان میں ہے. پچھلی والی ایگزامپل میں کوئی بھی ایگریڈ پارٹی نہیں تھی، نہ اے نہ بی، دونوں ہی قصوروار تھے. لا دونوں کو فیور نہیں کرتا، دونوں کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں دیتا. لیکن یہاں پہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اے اور سی کے درمیان میں ہو رہا ہے، سی ایگریڈ پارٹی ہے. لا سی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایگریمنٹ آپ کی آپشن پہ ہے، آپ اگر یس کریں گے تو ایگریمنٹ پورا کر لیں، اگر نو کریں گے تو یہ ایگریمنٹ کینسل سمجھا جائے گا، آپ کے اوپر لیگلی اس ایگریمنٹ کو اوبے کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کوشچن میں اور جو انلیگل ایگریمنٹ ہے ان دونوں کی ایگزامپل میں. تو لا کہتا ہے کوشچن میں کمٹ کیا جاتا ہے ایکٹ فاربیڈن بائی لا، کس لیے؟ ٹو میک اے کانٹریکٹ، ٹو میک اے کانٹریکٹ. اس کو تھوڑا سا میں مزید ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اگر ہم کوئی فاربیڈن بائی لا کام کریں کسی سے کانٹریکٹ کرنے کے لیے، یہ کوشچن ہے، اس کو ریورس کر رہا ہوں. اگر ہم کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، اے بی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، کس لیے؟ ٹو کمٹ این ایکٹ فاربیڈن بائی لا، کسی کا مرڈر کرنے کے لیے، تو پھر وہ ہوگا انلیگل ایگریمنٹ. یعنی اگر کام کر لیا کانٹریکٹ کرنے کے لیے تو یہ ہماری کوشچن کی ڈیفینیشن ہے، اور اگر کانٹریکٹ کیا کوئی انلیگل کام کرنے کے لیے وہ انلیگل ایگریمنٹ ہوگا. تو ان دونوں میں فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد کوشچن کون ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ کس پہ ایکسرسائز؟ کوشچن دیکھیں، ایک ٹرم ہوتی ہے ہماری پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ. پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ ان پارٹیز کو کہتے ہیں جن کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، جیسے بائر اور سیلر. اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ، پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ. یعنی اسٹرینجر کا مطلب ان کا کانٹریکٹ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کنسیڈریشن میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ کنسیڈریشن ادا کی جائے گی پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ کی طرف سے بھی یا کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے بھی ادا کی جا سکتی ہے. اسی طرح کنسیڈریشن ریسیو کون کرے گا؟ یا تو پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ بھی ریسیو کر سکتے ہیں، یا اس کے بہاف پہ، اس کے کہنے پہ کسی اور کو بھی ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کنسیڈریشن میں کنسپٹ تھا. سملر کنسپٹ، ایگزیکٹلی وہی کنسپٹ کوشچن میں، کہ کوشچن کون ایکسرسائز کرے گا؟ پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور کوئی دوسری پارٹی بھی ایکسرسائز، اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کوشچن. اور کس پہ کی جائے گی کوشچن؟
पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे भी और इसके अलावा किसी स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे भी। बात समझनी है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए ए और बी बैठे हैं, दोनों एक मार्केट में ताजिर है, दोनों की दुकान है। ए बी से कहता है, पहले आराम से कहता है भाई आप अपनी दुकान मुझे बेचेंगे? बी कहता है मैंने नहीं बेचनी। ए कहता है अच्छा। वो गन निकालता है, गन रखता है उसके सर पे और कहता है हाँ भाई अब बेचोगे कि नहीं? वो कहता है ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं। इसमें कोरिशन हुई क्योंकि ये काम फॉरबिडन बाय लॉ है, पनिशेबल बाय लॉ है। आप किसी को गन पॉइंट दिखाएं, उसको दहशत ज़दा करें, ये फॉरबिडन बाय लॉ। कोरिशन एक्सरसाइज किसने एक्सरसाइज की? पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने। किस पे एक्सरसाइज की? पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे की। यानी जिस बंदे ने खरीदना था उसने कोरिशन एक्सरसाइज की और जिस बंदे ने बेचना था उस बंदे के ऊपर कोरिशन एक्सरसाइज हुई। अब दूसरी एग्जांपल, जिस तरह कंसीडरेशन में था ना कि पार्टीज जो प्रोमिजी है, कंसीडरेशन प्रोमिजी से प्रोमिजर को भी दी जा सकती है, तो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट की आपस की ये ट्रांजैक्शन। दूसरी एग्जांपल, ए ने बी से कहा हाँ भाई अपनी दुकान बेचते हो? बी ने कहा नहीं बेचता। ए ने कहा अच्छा। ए ने कहा मैं खुद तो बदमाश नहीं हूं लेकिन मेरा एक बदमाश वाकिफ है। उसने उसको फोन किया और कहा ये बी के जो बेटा है ना इसको उठा लो। अब उस बदमाश ने बी के बेटे को उठाया और बदमाश ने बी को फोन किया कि अगर आप अपनी दुकान बी ए को नहीं बेचते, बी से कहा अगर अपनी दुकान आप ए को नहीं बेचते तो आपके बेटे का मर्डर कर दिया जाएगा। अब बी ये सुन के तैयार हो गया, कहने लगा ठीक है मैं बेच देता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन किसने एक्सरसाइज की? क्या पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने? नहीं, वो तो थर्ड पार्टी ने एक्सरसाइज की क्वेश्चन। और किस पे एक्सरसाइज की? क्या पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे? नहीं, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बेटे पे। तो यहां पे क्वेश्चन अगर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कोई थर्ड पार्टी करे और किसी दूसरे पे करे, डायरेक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट में, ला कहता है ये भी क्वेश्चन होती है, ये भी आपने उस बंदे को मजबूर किया गलत तरीके से कि वो आपके साथ जो ट्रांजैक्शन करे। तो ये कंसेप्ट जो है ना कि क्वेश्चन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से भी हो सकती है, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से भी हो सकती है। ये वही है जो कंसीडरेशन वाला है। ये बहाने से कंसेप्ट लिंक करवा के आपको कंसीडरेशन वाले कंसेप्ट की रिवीजन करवा रहा हूं। फिर इसके बाद इफेक्ट क्या होगा अगर क्वेश्चन है? क्वेश्चन का इफेक्ट ये होगा कि ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी मिस्टर बी हमारी एग्जांपल में। अगर मिस्टर बी रिसेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो बेनिफिट्स को रीस्टोर किया जाएगा। यानी फर्ज कीजिए अगर ए ने बी से दुकान खरीदी और उसे 10 लाख रुपया दिया, अब अगर बी अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो इसका मतलब है जो लिया दिया होगा वो रीस्टोर होगा। यानी लैंड जो दुकान है वो वापस बी को चली जाएगी और बी ने पैसे वापस ए को अदा करना है। बेनिफिट्स रिस्टोर हो गए। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि इस एग्रीमेंट में क्वेश्चन थी, क्योंकि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ ना रखा जाए फिर तो हर पार्टी जो एग्रीमेंट करेगी अगर उसे बाद में महीने 2 महीने बाद पता चले कि नहीं ये एग्रीमेंट जो है वो मेरी फेवर में नहीं है, मुझे नुकसान हो रहा है, वो उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी। इसलिए लॉ ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी होना चाहिए, आपको साबित करना पड़ेगा कि इस एग्रीमेंट में जिसको रिसेंड करना चाहते हैं इसमें क्वेश्चन थी। और साबित कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता है। द वन हु रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट विल प्रूव कि इसमें क्वेश्चन थे। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 था जिसमें हमने क्वेश्चन के बारे में स्टडी किया। अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब एक पार्टी क्लोज और डोमिनेटिंग रिलेशन रखे। क्लोज और डोमिनेटिंग रिलेशन, एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप एक तो क्लोज है दूसरा डोमिनेटिंग है। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी भी बंदे के ऊपर उसके वालदैन का बहन भाई, ये क्लोज रिलेटिव्स होते हैं और समटाइम्स डोमिनेट करते हैं। वालदैन तो डोमिनेट करते ही हैं, समटाइम्स भाई भी डोमिनेट करता है, बड़ा भाई जो है। तो डोमिनेटिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। और भी रिलेशनशिप की एग्जांपल हम आगे स्टडी करेंगे। और वो बंदा जिसका डोमिनेट रिलेशनशिप है वो इस रिलेशनशिप को यूज करता है अनफेयर एडवांटेज के लिए, तो इसे कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसे कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे फर्ज कीजिए
کہ اگر اے جو مارکیٹ کا ٹریڈر تھا, جو ٹریڈ والی ایگزامپل تھی اور بی کی, اے اگر گن پوائنٹ پہ بی سے کہے کہ اپنی دکان میرے نام ٹرانسفر کر دو, یہ کوشچن ہے. لیکن دوسری ایگزامپل فرض کیجئے بی کا جو بیٹا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے دکان میرے نام پہ ٹرانسفر نہیں کی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب یہ جو گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی ہے, یہ ایکٹ پنیشیبل بائی لا یا فاربیڈن بائی لا نہیں ہے, فاربیڈن بائی لا نہیں. اس دھمکی میں آ کے اگر جو فادر ہے وہ دکان بیٹے کے نام لگا دیتا ہے تو لا اس سچویشن کو کہتا ہے یہ اس سچویشن میں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا ہے. انڈیو انفلوئنس میں یاد رکھیے کوئی جرم نہیں کیا جاتا, کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں رکھا جاتا, اس نے ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو. اور ایموشنل بلیک میل ظاہر ہے کب کر سکتے ہیں ہم کسی کو, صرف اسی وقت جب کوئی کلوز ریلیشن شپ ہو اور ہم ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ ہو, تبھی کسی دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا سکتا ہے. تو اس سچویشن کو کہتے ہیں انڈیو انفلوئنس. انڈیو انفلوئنس یاد رکھیں ہمیشہ ایسے لوگوں کے درمیان میں ہوگا جن میں رشتہ داری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی, اسی کی بیس پہ. ایگزامپلس کیا, اب یہاں پہ اہم چیز جو ہے وہ ایگزامپل سے بھی ہمیں کلیئر ہوگا کہ انڈیو انفلوئنس کن کن سچویشن میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لا یہ, اب ہمیں ایگزامپل دے رہا ہے, لیکن ایگزامپل دینے سے پہلے یہ بتا رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دو طرح کی ایگزامپل دیں گے. پہلے ایگزامپل کا جو بیسک اصول ہے وہ سنیں. لا کہتا ہے ثابت یہ ہوا انڈیو انفلوئنس تب ایکسرسائز ہوگا جب دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوگا. تو ہم آپ کو ایگزامپل دینے لگے. ایگزامپل دو طرح کی دیں گے. پہلی ایگزامپل ان ریلیشن شپ کی جن میں ہم ایزیوم کرتے ہیں, پریزیوم کرتے ہیں کہ ان میں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہو سکتا ہے, ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ڈومینیٹ کر سکتی ہے. اور دوسرا ہم وہ ایگزامپلز آپ کو دیں گے جن میں ایزیوم نہیں کیا جاتا کہ پارٹیز کا کلوز ایسا ریلیشن شپ ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کی ول کو ڈومینیٹ کر سکے. تو یہ جو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ لسٹ دی ہوئی ہے, لیفٹ سائڈ پہ لسٹ دی ہوئی ہے ریڈ میں, یہ ان ریلیشن شپ کی لسٹ ہے جن میں لا پریزیوم کرتا ہے کہ انڈیو انفلوئنس ہوگا. پریزیوم کرنے کا مطلب یہ ہے اگر ان میں سے کوئی پارٹی لا کے پاس آ جائے نا تو لا اس سے یہ نہیں کہے گا ثابت کرو کہ انڈیو انفلوئنس ہوا تھا, نہیں, لا ایزیوم کرے گا کہ ان کے ریلیشن شپ کی نیچر ایسی ہے کہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے. اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ ایگزامپلز ہیں یہ ایسی ایگزامپلز ہیں, یہ بلو والی, جن میں لا پریزیوم نہیں کرتا انڈیو انفلوئنس. یعنی ان پارٹیز میں سے کوئی بندہ لا کے پاس آ کے کہے گا نا سر یہ دوسری پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں انڈیو انفلوئنس ہوگا, تو لا اس سے ثبوت مانگے گا. لا کہے گا میں ایزیوم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ان میں ثابت نہیں کرنا پڑے گا, اس لسٹ میں لا ایزیوم کرتا ہے کہ انڈیو انفلوئنس ہے. تو یہ نیچر آف ریلیشن شپ ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں جن میں لا ایزیوم کرتا ہے کہ پارٹیز کا آپس میں ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہو سکتا ہے. لا پہلے ہمیں تین نشانیاں بتا, کہتا ہے جب پارٹیز کا ریلیشن شپ آپس میں ایسا ہو کہ ایک پارٹی کا دوسرے پہ پیرنٹ اتھارٹی ہو, یعنی ایک پارٹی نظر آ رہا ہو کہ دوسرے پہ اتھارٹی رکھتی ہے, جیسے پولیس افسر اور جو ملزم ہے. اب نظر آتا ہے کہ پولیس افسر ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے ملزم پہ, وہ جو اسے جو بھی کہے گا وہ مان لے گا. اسی طرح ڈاکٹر اور پیشنٹ, وہ ہے مینٹل کیپیسٹی والی ایگزامپل میں, کہ اگر کسی پیشنٹ کی مینٹل کیپیسٹی ایسی ہے, اس کی فزیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ جو ہے اس کو ماننا پڑے گی دوسرے بندے کی بات, یعنی ڈاکٹر کی, تو اسے بھی ہم کہیں گے فری کنسنٹ نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ مر رہا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا میرے پاس انجیکشن ہے جس سے تم بچ سکتے ہو, مجھے اتنی ہائی پرائس دو تو پھر انجیکشن لگاؤں گا ورنہ نہیں. تو وہ بیسیکلی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فری کنسنٹ نہیں ہے. اب فری کنسنٹ کے آگے 5 کیسز ہے, تو اب اسپیسیفک ایگزامپل بتا رہا ہوں, وہ انڈیو انفلوئنس کی ایگزامپل تھی. اس طرح فیڈیوشری ریلیشن شپ اگر پارٹیز کا آپس میں ہو, فیڈیوشری ریلیشن شپ کا مطلب فیڈیوشری کہتے ہیں اٹموسٹ ٹرسٹ کو. جب پارٹیز کا آپس میں ریلیشن شپ ایسا ہو کہ اٹموسٹ ٹرسٹ والا ہو, میکسیمم ٹرسٹ والا ہو, جیسے باپ اور بیٹے کا. اب اس سے زیادہ دنیا میں اعتبار بندہ کسی پہ نہیں کر سکتا کہ جو باپ بیٹے پہ یا بیٹا باپ پہ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی ریلیشن شپ کو لا نام دیتا ہے فیڈیوشری ریلیشن شپ کا.
اس میں ٹرسٹی بینیفیشری کا ریلیشن شپ بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ لا کہتا ہے یہ 3 طرح کے ریلیشن شپ ہیں جن میں پریزیوم کیا جائے گا کہ پارٹیز میں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا ہے. ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ایزیوم کر لیں گے. اچھا دیکھیں, ایگزامپلز دینے سے پہلے بھی لا نے, یہ اصل میں کوئی ریلیشن شپ کی ایگزامپلز نہیں ہے لیکن رول ہے, لا نے رول بتایا. اب ایگزامپلز آگے چل رہا ہے, جیسے پولیس آفیسر اینڈ ایکیوزڈ, میں نے آپ کو ایگزامپل دی. ان میں انڈیو انفلوئنس, اگر ایکیوز جا کے کورٹ کے پاس کہے گا نا سر یہ پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ اگر تم یہ میری بات مانو گے, ایگریمنٹ کرو گے تو پھر تمہیں چھوڑوں گا, ورنہ تمہارے خلاف ایسا کیس ڈالوں گا کہ تم 5 سال جیل میں سڑو گے, تو میں نے اس لیے مجبوراً یہ کیس کیا, تو لا اس کے یہ ایگریمنٹ کیا, تو لا اس کے اوپر اس سے ثبوت نہیں مانگے گا کہ ثابت کرو کہ تم پہ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا. لا ایزیوم کرے گا کہ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا. آگے چلتے ہیں. ٹیکس آفیسر اینڈ ٹیکس پیئر, امپلائر اینڈ امپلائی, ٹرسٹی اینڈ بینیفیشری, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, اور کانٹریکٹ وتھ پردہ نشین لیڈی. اچھا یہ پردہ نشین لیڈی ذہن میں رکھیے, پردہ نشین لیڈی لا میں اسپیسیفک ٹرم ہے جو بیسیکلی یوز ہوتی ہے ہماری ان خواتین کے لیے جو نارملی گھر کے کام کاج کرتے ہیں, گھر سنبھالتی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو دیہات میں خواتین ہوتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں, وہ نارملی لیگل میٹرز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتی, اور اکثریت جو ایسی ہوتی ہے جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, تو وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سائن بھی نہیں کر سکتے, وہ انگوٹھا لگاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کی طرف لا نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر ان کے سامنے کوئی کانٹریکٹ ہے, اب ظاہر ہے انگلش میں کانٹریکٹ ہے, وہ بیچارے اردو نہیں پڑھ سکتے, انگلش کیسے پڑھیں گے, اور وہ انہوں نے اگر انگوٹھا لگا دیا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا پردہ کرنا, حجاب لینا لازمی نہیں ہے. پردہ نشین لیڈی صرف ایک لیگل اسپیسیفک ٹرم ہے. اس کا مطلب ایسے خواتین جو کہ کانٹریکٹ کی ٹرمز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں, باہر کے قانونی کاروائی, قانونی معاملات کے ساتھ ان کی ڈیلنگ نہیں ہوتی, ایسی خواتین اگر لا کے پاس آ کے یہ کہہ دے کہ سر یہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا اس کا, ہمیں بس یہ انفلوئنس کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر سائن کر دیں, انگوٹھا لگا دیں, ہم نے انگوٹھا لگا دیا, تو لا ایزیوم کرے گا کہ اس کانٹریکٹ میں انڈو انفلوئنس ہوا تھا. یہ کچھ ایگزامپل ہیں. اس کے بعد فیانسے اینڈ فیانسی, یعنی منگنی ہوئی ہو جن کی منگیتر وغیرہ, ان میں بھی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ انڈو انفلوئنس ہے. یہ ایگزامپل آپ ایک دفعہ تسلی سے پڑھ لیجئے گا, میں ایگزامپل ڈسکس نہیں کر رہا. اگر ایگزامپل کے ان کا کیا مطلب ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کیا ہے, بس لا نے جو ایگزامپلز ہمیں دیے ہم نے ایزیوم کر لینا ہے کہ اس میں انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوتا ہے. مین کنسپٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کیس سٹڈی میں آپ کو کیس سٹڈی سالو کرتے ہوئے ہیلپ کرے گا. ایک تو یہ کہ لسٹ آپ نے یہ اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے تاکہ ایگزام میں اگر کوئی سا ریلیشن شپ نکال کے ہمارے سامنے رکھے تو ہمیں پتا ہو کہ یہ ریلیشن شپ کس والی لسٹ میں تھا, جن میں لا ایزیوم کرتا ہے انڈو انفلوئنس اس لسٹ میں تھا, یا اس لسٹ میں تھا جس میں لا ایزیوم کرتا ہے کہ انڈو انفلوئنس نہیں ہوگا. اسی لیے لسٹ آپ نے خاص طور پہ پڑھنے ہیں. اور دوسرا وہ ریلیشنز جن میں لا ایزیوم نہیں کرتا انڈو انفلوئنس, وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف. ان میں لا انڈو انفلوئنس ایزیوم نہیں کرتا. انٹرسٹنگ, اچھا بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل آئیے. ایک ہے یہ منگیتر والی ایگزامپل میاں, اور ایک ہے میاں بیوی والی ایگزامپل. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں یہ زیادہ کلوز ہوتا ہے, اس میں زیادہ اپرچونٹی ہے کسی پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کی, لیکن ان کو لا ایکول پوزیشن پہ رکھتا ہے. لا کہتا ہے نہیں, ہسبینڈ وائف پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کر سکتا, وائف بھی ہسبینڈ پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہاں پہ لا کی پریزمپشن نہیں ہے, جبکہ یہ اگر انگیجمنٹ ہوئی ہو تو اس کیس میں لا کی پریزمپشن ہے کہ جن پارٹیز کی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ ایک دوسرے پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پریزمپشن یہ ہے. تو جن میں پریزمپشن نہیں ہے انڈو انفلوئنس کی وہ کون سے کیسز ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف, کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر, یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کو پیسے لیے, اب وہ بیسیکلی ادھار دیا اس نے, تو لا یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹر اور کریڈیٹر اگر ایک بندے نے ریسیویبل اور پیبل ہے, ان کے درمیان انڈو انفلوئنس نہیں, یعنی جس بندے نے پیسے لینے ہیں وہ دوسرے بندے کو جس نے پیسے دینے ہیں اس پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کر سکتا, پریزمپشن نہیں ہے.
لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ یعنی مالک مکان اور کرایہ دار، پرنسپل اینڈ ایجنٹ. ان 4 سچویشنز میں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز نہیں ہوتا. اب کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے سنیے. یاد رکھیں میں نے ازمپشن کی بات کی. ایک دفعہ 2 منٹ میں کوئک ریویژن کر کے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آتا ہوں تاکہ جو کنسپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آگے کیس اسٹڈی کے حوالے سے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. لا نے کہا فری کنسنٹ نہیں ہو، فری ایگریمنٹ کرنے کے لیے فری کنسنٹ ہونا ضروری ہے. 5 سچویشن ہے جن میں فری کنسنٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک کوشن ہم نے پڑھ لی، دوسری انڈیو انفلوئنس پڑھ لیں. انڈیو انفلوئنس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اس میں کوئی کرمینل ایکٹ نہیں کیا جاتا جو کوشن میں کیا جاتا تھا، بلکہ ان میں پارٹیز کا آپس میں نیچر آف ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے، کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کلوز ریلیشن شپ کی وجہ سے کوئی بھی ایک پارٹی دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کے اوپر ایموشنل پریشر ڈال کے اپنی مرضی کا ایگریمنٹ کر سکتی ہے تاکہ انڈیو ایڈوانٹیج آبٹین کر لے. پھر اس کے بعد لا ہمیں ایگزامپلز بتاتا ہے 1 by 1. 2 کیٹیگریز لا نے بنائی کہ ہمارے پاس جب کوئی کیس آئے گا تو اگر اس میں یہ ریلیشن شپ ہوا تو ہم ایزیوم کریں گے کہ انڈیو انفلوئنس تھا، برڈن آف پروف نہیں مانگیں گے. اور ان میں جب کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم ایزیوم کریں گے کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا. اب دیکھیں لا نے کہا ہم ایزیوم کریں گے، یہ نہیں کہا کہ کنفرم ہو گیا. یعنی فرض کیجئے اگر پولیس آفیسر اور ایکیوزڈ میں سے ایکیوزڈ جاتا ہے کورٹ میں اور کہتا ہے سر یہ میرا ایگریمنٹ ہوا جس میں پولیس والے نے مجھ پہ پریشر ڈالا تھا اس لیے میں نے ایگریمنٹ کیا. لا پریزیوم کرے گا کہ انڈیو انفلوئنس تھا، لیکن لا فوری طور پہ فیصلہ نہیں دے دے گا، وہ پولیس آفیسر کو بھی بلائے گا. پولیس آفیسر اگر ثابت کر دیتا ہے، اب یہ پولیس آفیسر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا. دیکھیں برڈن آف پروف کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو کس نے ثابت کرنا ہے. جہاں پہ لا ایزیوم کرتا ہے کہ انڈیو انفلوئنس ہے وہاں پہ برڈن آف پروف اس بندے کے اوپر ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا. یعنی پولیس آفیسر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا. اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر 2 پرسن کی اے اور بی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور اے نے بی سے کوئی ادھار لیا اور وہ واپس نہیں کیا، اب بی کورٹ میں پہنچ جائے گا اور کورٹ میں جا کے یہ کہہ دے کہ سر دیکھیے اے نے میرے سے ادھار لیا، انڈیو انفلوئنس میں آ کے میں نے اسے پیسے دے دیے، اب یہ میرے پیسے مجھے واپس نہیں کر رہا، مجھے اسے پیسے دلوائیں. تو کورٹ ایزیوم کرے گا کہ اس میں انڈیو انفلوئنس تھا. لیکن یاد رکھے اگر مسٹر اے آ کے یہ ثابت کر دے کہ سر انڈیو انفلوئنس نہیں تھا تو یاد رکھے کورٹ اپنی ازمپشن پریزمپشن کو غلط کر دے گی، کراس کر دے گی. اب یہ ثابت کرنا کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا یہ اے کا کام ہوگا. یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ اگلا کوشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ لا نے تو ازیوم کر بیٹھا لا یہ کہ انڈیو انفلوئنس اس کیس میں ہے. اگر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انڈیو انفلوئنس نہیں ہے، ہم دوسری پارٹی ہے جس کے اوپر کیس ڈالا گیا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انڈیو انفلوئنس نہیں تھا، یہ ٹرانزیکشن بالکل ویلڈ ہوئی ہے، مارکیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہوئی ہے، لینا دینا بھی بالکل کرسٹل کلیئر ہے، کوئی ہم نے انفیئر ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا، تو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ لا کہتا ہے آپ 3 چیزیں ثابت کر دیں تو پریزمپشن جو ہے ریبٹ ہو سکتی ہے. ریبٹ کا مطلب کینسل ہو سکتی ہے. لا نے ان ریلیشن شپ میں پریزیوم کیا ہوا کہ انڈیو انفلوئنس تھا، لیکن اگر آپ یہ 3 چیزیں ثابت کر دے تینوں تو لا کی ازمپشن کینسل ہو جائے گی. لا پھر کہے گا اچھا ٹھیک ہے اب اس میں انڈیو انفلوئنس نہیں ہے، یہ تو بالکل ویلڈ کانٹریکٹ ہے، نہیں یہ وائڈ نہیں ہو سکتا. وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ پہلا، پارٹی یہ کہے کہ سر یہ جو پارٹی آپ کے پاس آئی ہے نا دوسری پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے فری کنسنٹ نہیں تھی انڈیو انفلوئنس تھا، ہم نے اس کو ہر چیز کا پورا ڈسکلوجر دیا تھا. جیسے فرض کیجئے ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں. کنسپٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس لیے میں ایگزامپل شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. فرض کیجئے کہ گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہے ایک گاؤں میں، اور اسی گاؤں میں ایک بیوہ ہے، اور بیوہ ایسی ہے کہ انہیں اس سے پہلے باہر کے معاملات کا کچھ اندازہ نہیں تھا، انہوں نے ساری زندگی بھر گھر کے کام کاج کیا، گھر سنبھالا ہے. اب خامند کی وفات کے بعد ان کے نام پہ کچھ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے خامند کی. گاؤں کا چودھری جو ہے وہ اس پراپرٹی کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہتھیانا چاہ رہا ہے.
اب وہ بیوہ کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے ماں جی، اب زور زبردستی نہیں، بلیک میل، وہ گن پوائنٹ پہ نہیں، گنڈے بدماش گھر بھجوا کے نہیں، ورنہ وہ اگر وہ کیس ہوتا تو وہ کوشچن کا ہو جاتا. میں انڈو انفلوئنس کا کیس بتا رہا ہوں. وہ نہیں، یہ کہتا ہے کہ ماں جی دیکھیے آپ اس عمر میں کہاں باغ دوڑ کریں گی، آپ کہاں زمینیں سنبھالیں گی، کل کلاں کو یہ نہ ہو کہ وہ اس میں جو ہے وہ فصلیں جو ہیں وہ زمین ضائع ہو جائے، اس میں اگر فصل نہ بوجی، اس کے بیجی، اس کے اوپر محنت نہ کی گئی تو وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ یہ میرے نام پہ لگا دیجئے پراپرٹی، میں آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کروں گا. اب اگر اس طریقے سے بہلا پھسلا کے ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے، وہ جو بیوہ خاتون ہے انہوں نے انگوٹھا لگا دیا ایگریمنٹ کے اوپر، اور بعد میں کوئی بیوہ خاتون کو بتاتا ہے کہ آپ نے 20 لاکھ میں بیچ دی اپنی جگہ، اس کی اصل قیمت تو 35 لاکھ تھے، تو بیوہ نے کسی وکیل سے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ کیس بن رہا ہے انڈو انفلوئنس کا، آپ ایسا کیجئے کورٹ میں جائیے اور کورٹ میں جا کے ان سے یہ کہیے کہ اس میں انڈو انفلوئنس تھا، انڈو انفلوئنس تھا. اب یہ چونکہ پردہ نشین لیڈی، آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، ایسی خاتون کو لا کیا کہتا ہے، حالانکہ وہ ویسے پردہ نہیں کرتی، کوئی حجاب یا برقع وغیرہ نہیں پہنتی تھی وہ خاتون، لیکن ایسی خاتون کے لیے جو یا الٹریٹ ہو، جو قانونی معاملات کو نہیں جانتی، لا ان کے لیے ٹرم یوز کرتا ہے پردہ نشین لیڈی. جب ایسی لیڈی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی تو جج کہے گا اچھا ٹھیک ہے یہ پردہ نشین لیڈی ہے، ہم ایسی سچویشن میں ایزیوم کرتے ہیں کہ انڈو انفلوئنس تھا. لا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے لا فوری طور پہ یہ سیل پرچیز کا اگریمنٹ ایسے کینسل کر دے گا. لا ایسے کینسل نہیں کرے گا. لا گاؤں کے چودھری کو بلائے گا، ہاں بھی آؤ تمہارے خلاف کیس ہے. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا اس سچویشن میں، کیونکہ یہ پردہ نشین لیڈی والی ایگزامپل ہے، ہماری لسٹ میں جو لا نے لسٹ دی ہوئی ہے اس میں موجود ہے. اب بتاؤ تمہیں کچھ کہنا ہے یا کہ ہم آرڈر ایشو کر دیں کہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا جائے. اب چودھری اگر اس پریزمپشن کو، اس ازمپشن کو کینسل کرنا چاہتا ہے اور اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں سر انڈو انفلوئنس نہیں تھا، تو اسے 3 چیزیں ثابت کرنا پڑے گی. ان چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا کی اس ازمپشن کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کرتے. پہلا فل ڈسکلوجر گیون. وہ چودھری صاحب کہیں سر یہ دیکھیں ہم نے انہیں ساری چیزیں سارے بتا دیے تھے حالات کہ آپ کی زمین کا رقبہ اتنا ہے، ساتھ والی زمین جو آگے پیچھے سیل ہوئی ہے اس کا ریٹ یہ ہے، اور آگے ان سے معاملات مینج نہیں ہو سکے. ہم نے پورا ڈسکلوجر ان کو دیا تھا. پھر جو ہم نے پرائس ان کو ادا کی وہ بھی ایڈیکویٹ تھی، مارکیٹ ویلیو تھی. یہ تو بعد میں پرائس چینج بڑھ گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ کینسل کروایا جائے. جس وقت کانٹریکٹ ہوا اس وقت پرائس ایڈیکویٹ تھی اس وقت کے ریٹ کے مطابق. اور دوسرا یہ نہیں کہ ہم فوری طور پہ ان کے پاس بیٹھے تھے، ان سے کہا تھا ابھی ایگریمنٹ سائن کرو. ہم نے انہیں آپشن دی تھی، اس کے بعد ہفتے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور ہم نے کہا تھا اگر آپ نے کسی سے مشورہ کرنا ہے تو کر لے. تو انہوں نے اپنا مشورہ وغیرہ کر کے جو بھی انڈیپینڈنٹ ایڈوائس obtain کرنی تھی کر کے اس کے بعد ایگریمنٹ کیا تھا. اگر یہ تینوں چیزیں ثابت کر دی جائیں تو یاد رکھیے پھر انڈو انفلوئنس لا والی assumption ختم ہو جائے گی. لا آگے کا نہیں جی یہ ایگریمنٹ ویلڈ تھا. تو پریزمپشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنکلوژن پہ پہنچ گیا. پریزمپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا ایزیوم کرے گا کہ انڈو انفلوئنس ہے. ہاں اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ انڈو انفلوئنس نہیں ہے تو یہ 3 چیزیں پروف کر دیں، انڈو انفلوئنس نکل جائے گا. ٹھیک. تو اچھا اسی طرح اس سچویشن میں جب کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے فار ایگزامپل کورٹ میں جائے اور کہے کہ سر یہ دوسرے نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم جولی میرے حوالے نہیں کرو گی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا. انڈو انفلوئنس ہے، اسی لیے میں نے اپنی جولی اس کے حوالے کر دی تھی، اب یہ جولی مجھے اس سے واپس لے کے دے. بتائیے لا انڈو انفلوئنس پریزیوم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سچویشن میں یہ دیکھا جائے گا کس لسٹ میں ہے. اس لسٹ میں ہے تو لا پریزیوم نہیں کرے گا. لا کہے گا اچھا پریزیوم نہیں کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کہے گا ٹھیک ہے بی بی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ ثابت کر دیجئے اس کو. اب آپ کو اب اس والی خاتون کو انڈو انفلوئنس ثابت کرنا پڑے گا کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا. اس والی خاتون کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا. یہ فرق ہے دونوں لسٹ میں. جی یہ کنسپٹ کلیئر ہوا. یہ تھوڑا سا کنسپٹ ٹرکی ہے کہ برڈن آف پروف کس پہ ہے. اس پہ برڈن آف پروف ہوتا ہے دوسری پارٹی پہ جس پہ الزام لگایا گیا. ٹھیک ہے.
اور اس میں برڈن آف پروف جو پارٹی کورٹ میں آتی ہے الزام لگاتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے, کیونکہ اس میں لا پریزمپشن نہیں دے رہا. لا کہہ رہا ہے کہ جی ثابت کریں, جو ثابت کرے گا ہم اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اچھا, اب انڈی انفلوئنس پہ جو ایگریمنٹ ہو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں یہ وائڈیبل ہے ایٹ دی آپشن آف ایگریوڈ پارٹی. ہاں, کورٹ اس کانٹریکٹ کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے. سیٹ اسائڈ مینس کینسل کر سکتا ہے ایبسولوٹلی سارے کا سارا اور کنڈیشنلی تھوڑا بہت بھی. جیسے فرض کیجئے ہماری پردہ نشین لیڈی والی ایگزامپل میں وہ جو خاتون تھی, بیوہ خاتون, ان کو 20 لاکھ ملا. انہوں نے اگر تو 20 لاکھ سنبھال کے رکھا ہوا ان کے پاس ہے تو جج کہے گا ٹھیک ہے جی, اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا تھا. چودھری صاحب یہ پریزمپشن کو ختم کر کینسل کرنے کے لیے کنڈیشن جو تھی ان کو ثابت نہیں کر پاتے. لا نے کہا جی انڈو انفلوئنس ہے, کانٹریکٹ وائڈیبل ہے. جی بیوہ خاتون آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کانٹریکٹ کینسل کرنا ہے. جج آرڈر کرے گا ٹھیک ہے پورا کانٹریکٹ کینسل, آپ نے اس اور کیا کرنا ہے؟ بینیفٹس کو ریسٹور کرنا ہے. ادھر سے چودھری صاحب زمین واپس ٹرانسفر کریں گے, ادھر سے جو بیوہ خاتون ہے وہ 20 لاکھ چودھری صاحب کو دے گی. لیکن فرض کیجئے اگر بیوہ خاتون 5 لاکھ خرچ کر چکی ہیں, اب جج کیا آرڈر کرے گا؟ اب جج یہ آرڈر نہیں کر سکتا کہ ادھر سے پوری کی پوری زمین دے ٹرانسفر ہو اور ادھر سے 20 لاکھ ادھر. بیوہ خاتون کہے گی سر میرا تو اور ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے, میں تو اسی میں سے پیسے خرچ کر کے تو کچھ ٹائم اپنا پاس کیا ہے, اب میرے پاس اور پیسے کہیں سے نہیں آئیں گے. یہاں پہ جج بتائیے آپ کے خیال میں یہاں پہ ریزنیبل کیا ہوگا؟ کیا ایبسولوٹلی سارے کا سارا کانٹریکٹ کینسل کر دیا جائے یا کنڈیشنلی پارٹ آف دی کانٹریکٹ کینسل کیا جائے؟ یعنی جج حساب کتاب لگائے, اچھا 5 لاکھ بیوہ خاتون نے خرچ کر لیا ہے, 5 لاکھ روپے میں اس زمین کی کتنی ایریا بنتا ہے, کتنے ایریا کی ویلیو 5 لاکھ ہے, جتنی مارکیٹ ویلیو 5 لاکھ کے حساب سے بنتی ہے اتنی زمین چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہے گی, باقی کی زمین جو ہے وہ بیوہ خاتون کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. اور بیوہ خاتون 15 اب کی بار 15 لاکھ روپے ٹرانسفر کرے گی. یعنی یہ کانٹریکٹ ایبسولوٹلی نہیں سیٹ اسائڈ ہوا بلکہ کنڈیشنلی یا پارٹلی سیٹ اسائڈ ہوا. تو یہ ہے ایفیکٹ انڈو انفلوئنس کا. انڈو انفلوئنس میں یاد رکھیے گا سب سے اہم چیز جو آپ کے لیے ہوگی وہ یہ ایگزامپلز یاد کرنا ہے کہ کن ایگزامپلز میں لا ایزیوم کرتا ہے انڈو انفلوئنس ہے اور کن ایگزامپلز میں لا انڈو انفلوئنس ایزیوم نہیں کرتا, اور وہ کون سے 3 کنڈیشنز ہیں جو اگر ہم پروف کر دیں تو انڈو انفلوئنس کی ازمپشن کینسل ہو جائے گی. یہ ہم نے پڑھنے ہیں, یاد کرنا ہے. اب آگے ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے ڈیفرنس. یہ ڈیفرنس بیسیکلی ہمارے جو کورشن اور انڈو انفلوئنس کا ٹاپک ہے ان میں کلیئرٹی کے لیے ڈیفرنس سامنے رکھا گیا. یعنی وہ کنسپٹ جو ہم نے کورشن میں علیحدہ پڑھے تھے انڈو انفلوئنس میں علیحدہ پڑھے ہیں, اب یہاں پہ کمپیریزن کی فارم میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ اگر ڈیفرنس آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو کنسپٹ آپ کا مزید کلیئر ہوگا. اسے کوئی ایڈیشنل ٹاپک نہ سمجھے, یہ آپ کے ایگزسٹنگ کنسپٹس کو ہی اس نے پیرلل فارم میں آگے رکھ دیا. تو کیا بتا رہا ہے؟ ریلیشن شپ. کورشن میں پارٹیز نارملی ریلیٹڈ نہیں ہوتی, انڈو انفلوئنس میں لازمی ہے ریلیٹڈ ہو. اس میں ریلیٹڈ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. بعض اوقات کوئی بیٹا بھی باپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے میرے نام پہ ٹرانسفر کر لو پراپرٹی, تو کورشن میں ریلیشن شپ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, نارملی نہیں ہوتا. لیکن انڈو انفلوئنس میں 100% لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوگا. پھر کنسنٹ آبٹین بائی, کنسنٹ کیسے آبٹین کی؟ آفینس جرم کر کے. کورشن میں کنسنٹ آبٹین کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی جرم کر کے. انڈو انفلوئنس میں کنسنٹ آبٹین کی جاتی ہے ول کو ڈومینیٹ کر کے, یعنی اگلے بندے کی جو مرضی ہے اس کو ہم ڈومینیٹ کر کے, اس کو انفلوئنس کر کے اسے اپنے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں. نیچر آف پریشر, کورشن میں فزیکل پریشر ہے, انڈو انفلوئنس میں مینٹل پریشر ہے, ایموشنل بلیک میلنگ ہے. ایکسرسائز کون کر سکتا ہے؟ اس میں کورشن اپنا بندہ بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے, اسٹرینجر بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے, جبکہ اس میں جو پارٹی ٹو ڈی کانٹریکٹ ہوتی ہے وہی ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں کوئی اسٹرینجر بھی, کورشن کوئی اسٹرینجر بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے. آپ کو ایگزامپل بتائی تھی وہ کہ وہ گنڈے کو فون کر کے کہا کہ بی کا بیٹا اٹھا لو, تو وہ بیسیکلی اسٹرینجر نے کورشن ایکسرسائز کی تھی, جبکہ انڈو انفلوئنس پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. پریزمپشن, یہ اہم پوائنٹ ہے. اس ڈفرنس میں جو کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے وہ 1 2 اور یہ
اور کسی حد تک یہ بھی اہم ہے, کسی حد تک. پریزمپشن کیا ہے؟ کوشچن میں برڈن آف پروف ثابت کرنا پڑتا ہے. کس بندے کو جو کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے کہ سر اس کانٹریکٹ کو ختم کریں, یہ میرے پہ کوشچن کے ذریعے سے میرے سے کانٹریکٹ کروایا گیا, اس بندے کو ثابت کرنا پڑے گا جو کورٹ میں آئے گا. انڈیو انفلوئنس لازمی نہیں اس بندے کو ثابت کرے. کچھ کیسز ہیں جن میں لا کہتا ہے بس آپ ہمارے پاس آگے اتنا ہی کافی ہے, ہم آپ سے ثبوت نہیں مانگیں گے, ہم ایزیوم کریں گے کہ انڈیو انفلوئنس تھا. ان کیسز میں لا ایزیوم کرے گا انڈیو انفلوئنس تھا. تو کوشچن کے کیس میں برڈن آف پروف اس بندے کو ثابت جو کہتا ہے میرے پہ کوشچن ایکسرسائز ہوئی ہے. لیکن انڈیو انفلوئنس میں کچھ کیسز میں لا پریزیوم کرتا ہے کہ انڈیو انفلوئنس ہوا تھا, وہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹی کو. لیکن یاد رکھیں وہ کون سے کیسز ہیں یہ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لا پریزیوم کرے گا تو کنکلوژن بھی اسی پریزمپشن پہ ہو گیا. نہیں نہیں, لا کی ایزمپشن کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, لا کی ایزمپشن کو غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ 3 پوائنٹ ثابت کر دیں کورٹ میں. تو لا کہے گا ٹھیک ہے ہم اپنی ایزمپشن سے ہٹ گئے. نیچر آف لائبلٹی, یہ کرمینل ہے, یہ جو کرمینل لائبلٹی ہوتی ہے, اور یہ کرمینل لائبلٹی نہیں ہے. انڈیو انفلوئنس کوئی کرائم نہیں ہے, انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کرنا یہ کرائم ہے. ریزن کیا ہوتی ہے کوشچن میں؟ کانٹریکٹ کرنا اور اس میں انڈیو ایڈوانٹیج obtain کرنا. ریسٹوریشن بینیفٹ, کوشچن میں بینیفٹس کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے, بینیفٹس ریسٹور ہوتے ہیں, جبکہ انڈیو انفلوئنس میں ریسٹور ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے. آپ کو بیوہ والی ایگزامپل دی کہ ریسٹور. اب دیکھیں جو کوشچن میں تھا اس میں کانٹریکٹ دیکھیں یہاں پہ وائڈیبل ہے, اور اگر اس کو ریسینڈ کروایا جاتا ہے تو بینیفٹس کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ اسٹڈی کیا تھا, ریسٹور کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جج آرڈر کر بھی سکتا ہے ایبسولوٹلی اور کنڈیشنلی. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپ کو بینیفٹس ریسٹور کرنا پڑے, اس کیس میں ہو سکتا ہے نہ بھی کرنا پڑے, یا کچھ کر لیں کچھ نہ کریں, یہ بھی پاسبل ہے. تو کوشچن میں تو ریسٹوریشن ہوگی لازمی لازمی. انڈیو انفلوئنس میں ریسٹوریشن ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے پارٹلی ہو اور پارٹلی نہ ہو. تو یہ تھا ہمارا لرننگ آبجیکٹو 3 جس میں ہم نے ڈیفینیشن انڈیو انفلوئنس کے بارے میں اسٹڈی کیا. تو یہاں تک رک کے ریڈنگ کیجئے اور کنسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اس کے بعد آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم تسلی سے اس کے پاس پیپر کے کویشچن اور کیس اسٹڈی کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ کچھ پوائنٹ ایسے اگر ذہن میں کلیئر نہ ہو وہ کیس اسٹڈی سے کلیئر ہوں گے. جیسے مجھے یہاں پہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا آپ سے, وہ یہ کہ آپ ان دونوں جو ریلیشن شپ ہیں, یہ والی لسٹ ریڈ والی جن میں لا پریزیوم کرتا ہے اور یہ والی, ان کو مکس کر دیں گے. مجھے سب سے بڑا رسک ہے. تو جب کیس اسٹڈی ڈسکس ہو رہی ہوں گی تو اس وقت میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بتائیے اس ریلیشن شپ میں لا پریزمپشن انڈیو انفلوئنس ایزیوم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو وہاں پہ ہماری پریکٹس ہوگی تو یہ کنسیپٹ مزید کلیئر ہوگا. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن نیکسٹ لیکچر کو سننے سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کے جو پاس پیپر کے کویشچن ہیں لرننگ آبجیکٹو 1 2 3 ان کی ریڈنگ ضرور کر لینی ہے, خاص طور پہ کیس اسٹڈیز کی. آج کا لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.